اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خلق کے رہبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی انقلاب کا ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ حدیث پاک میں آتے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، سنوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا عز و جل کہوں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے گا، درود شریف پڑھوں گا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے اسے عمل کرنے کی کوشش کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ اور ہمارے اس سلسلے کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی انقلابات کا بھی بیان ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو بیان کر کر ثواب کا مستحق بنوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ایمان ہے۔ اصل نعمت جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، ایمان و اسلام کی یہ عظیم نعمت عطا کی گئی، اور اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اسی طرح کلام رحمان، اللہ عز و جل کا پاکیزہ کلام قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کامیابی کے لیے جگہ جگہ جاتا ہے، جگہ جگہ مارا پھرتا ہے، کبھی اس کو کامیابی کسی شکل میں ملتی ہے، کبھی اس کو کامیابی کا کچھ اور تصور ہوتا ہے، وہ کچھ کوشش کرتا ہے، کچھ حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے، اور کامیابی کے لیے مارا پھرنے والا انسان کسی چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، کسی چیز کو اپنے لیے بھلائی سمجھتا ہے، اور کسی چیز کی طرف رغبت لے کر آتا ہے، مگر اس کو کیا پتا کہ جسے نہ پتا ہو اسے کیا شعور کہ دنیاوی زندگی میں امن و سکون اور اخروی زندگی میں راحت و آرام کا پیغام اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو سب سے ابتدائی بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک دین حق صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو جو اس کے ساتھ وابستہ ہو وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسلام سے اپنا دامن چھڑایا تو گویا یوں کہ اس نے اپنا دامن نہیں چھڑایا، اس نے اسلام کا دامن چھوڑ کر اپنے لیے بربادی مول لے لی۔ اسلام کی نعمت کا احساس اس شخص کو
کہ جو کفر کی تاریکیوں سے اسلام کی طرف آ جائے. ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے اسلام ملا, گھر والے اسلام سے وابستہ ملے. ایک تعداد ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کی, لازمی بات ہے مدنی چینل دیکھنے والی اصل تعداد مسلمان, تو مسلمان کہلانے والے, کلمہ پڑھنے والے افراد ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے جاننے والوں میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہونے والے, سجدہ کرنے والے, اللہ رب العالمین کی رضا کے متلاشی افراد ملے. یعنی کسی کی تو ایسی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتا ہے, اور بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہو پاتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں اسلام گھر بیٹھے بیٹھے ملا. وہ افراد کے جنہیں اسلام مشقت سے ملا, اگر ہم ان کی طرف توجہ دیتے تو ہمیں اسلام کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کا کردار اس حوالے سے کیا ہے کہ دعوت اسلامی کس طرح کی کوششیں کر رہی ہے, اور دعوت اسلامی کے ذریعے بھی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے, کلمہ گو ہو جاتے. آئیے ایک بے چین فرد کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی بے چینی کو قرار کیسے ملا, اور وہ بے چین فرد آج میلاد رضا کیسے بنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی کے بیتے لمحے, نفس و شیطان کے دھوکے میں گزرے شب و روز. نادم و پشیمان اسلامی بھائی اپنی زندگی میں آنے والے مدنی انقلاب کے متعلق کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں. میرا نام محمد میلاد رضا اتاری. میں غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا, اسی مذہب پہ بڑا ہوا. تقریباً 18 سال تک پڑھائی کی. تو میں سوچتا تھا کہ جدھر میں رہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ جذبہ میرے دل پہ صحیح مذہب ڈھونڈنے کی جذبہ پیدا ہوئی, اور گھر پہ بھی بول نہیں سکتا تھا. تو میرے دوسرے دوست تھے جو میرے مذہب کے نہیں تھے, ان کے مذہب کو بہت اچھا لگتا, پسند کرتا تھا میں. تو یہ بہانہ لے کر میں گھر سے بینکاک آ گیا. تقریباً جب رستے پہ جا رہا تھا بہت دکھ ہوئی. 2 ماہ تک میں پیدل چل کے بینکاک پہنچا, بینکاک کے سٹی پہنچا. ادھر ایسے ہی لائف گزار رہا تھا. دل پہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی تو ہوگا مجھے بنانے والا, وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا, وہی مجھے کھلائے گا پلائے گا, وہی مجھے سکھائے گا. یہ یقین تو تھی. مارنا میرا پیشہ تھا. کسی کو کوئی کچھ بولا تو میں اس کے جواب دینا سب سے پہلے تھا. اور یہ سنساری چیز جو ہوتی ہے, دارو پینا, سگریٹ پینا, چرس لینا, جیل جانا میرا روزانہ کا کام تھا. تقریباً لائف پہ 13 مرتبہ تو جیل گیا ہوں گا میں. لٹیرے تھے جو ڈاکو تھے, جو خائن تھے, جو قاتل تھے, محافظ آج ان کو عزتوں کا کر دیا. دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا. دیکھو چھوٹا تھا, مار بھی پڑتی تھی, دکھ بھی ہوتا تھا. ایسے کرتے کرتے ایک دن میں ایک پھوکیت شہر کے نام پر ایک بیچ کے آگے کھڑا ہوا تھا. ایک غیری مذہب والے اس کے مذہب کے بارے میں بتاتے آ رہا تھا. اس وقت میرے کافی دوست تھے جدھر ہم کام کرتے تھے. میں پروفیشنلی میں فیشن ڈیزائنر ہوں, تو ایک کمپنی پہ ڈیزائن کرتا تھا کلوتھنگ وغیرہ. تو اس وقت دکان کے سامنے وہ آ گیا اور بتانے لگا کہ ہم سب گناہگار ہیں, پھر بھی خدا نے ایک بندے کو بھیجی ہے, وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا اگر آپ ہمارے مذہب کے دور آئے تھے. ایمان کے چور تاک لگائے بیٹھے ہیں. ضلالت و گمراہیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں حقیقت و حقانیت کی معرفت. تو میں نے سنا, پھر بھی توجہ نہیں دی. تو دوست لوگ نے آگے بلایا کہ آپ ہمارے لیے ٹرانسلیٹ کر دیجئے, یہ کیا بول رہا ہے, ہمیں بتائے. تو دوست سب کوئی نیپال کے تھے, کوئی برما کے تھے. تو میں نے ان کے لیے جا کے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا. مذاق میں میں نے اس کو کافی کچھ سوال کیے. یار مجھے کون بنایا, میں کیوں ادھر ہوں, کیوں مجھے تکلیف ہوتی ہے, کیوں میں بدماش ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں, میں کیسے بنوں. اس نے توجہ سے کافی پیشن سے روزانہ آتا تھا. غیر ملک سے آیا, بہت اتنے بڑے سفر کر کے ملنے آتا تھا. 2-3 ماہ کے بعد میں تمہارے مذہب پہ آنے والا ہوں, آپ مجھے بتائے. انہوں نے اس کے مذہب کے بارے میں بتایا. مجھے اچھا لگا, کیونکہ جس مذہب پہ میں رہتا تھا, جو میرے دوست تھے, رشتہ دار تھے, وہ سب مجھے یہ چور ہے, یہ ٹھگ ہے, بدماش ہے, ایسے کہتے تھے.
घर कॉल करता था तो भी घर वाले बोलते थे यार तेरा तो कभी अच्छी खबर नहीं होती है, हर वक्त बुरा काम ही कर रहा है, लोग कमा रहे हैं, तू क्या कर रहा है, ये कहते थे। दिल में चोट पहुंची थी, मगर उसने जिस अंदाज से मुझे समझाया मुझे बहुत अच्छे लगा, नई दोस्त मिलने लगी। उसके साथ मैंने उस मजहब पढ़ने के लिए फिर चला गया। काम कारोबार, दुकान चलाता था, दुकान भी छोड़कर चला गया, दुकान वगैरह सब छोड़कर एक दोस्त था उसको देकर आ गया, पुराने ख्यालात सब गायब हो गए और उसी मजहब पे मैं दाखिल हो गया, उस मजहब को अपनाया, उस मजहब का पढ़ाई किया और खुद पढ़ाना शुरू किया। गुनाह पर बज़िद रहना बहुत बुरी बात, लेकिन गुनाह के बाद इस पर नदामत व पशेमानी, रब तआला की बारगाह में सिद्के दिल से तौबा करना एक अहसन काम। काफी अरसा तक मैं उस मजहब पे था। दिल पे जो हमारे दावत इस्लाम भी पे है, मैं अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करूंगा। ये जो मदनी मिशन है ये मेरे दिल पे पहले ही थी, मैं भी अच्छा बनूं और दूसरे मुझे देखे तो अच्छे बताए, मेरे बारे में अच्छी बात करे, मैं ये चाहता था। इसीलिए मैं हर अच्छे काम करता था। जिधर लोग अच्छे पढ़ाई नहीं है, जो स्कूल जा नहीं सकते, उसको बुलाकर अपने रूम पर अपने घर पर पढ़ाया करता था। काफ़ी अर्सा तक ये काम किया। फिर भी जिस मजहब में मैं ताल्लुक़ रखता था उधर ये कहा जाता था कि आपकी गुनाह माफ़ हो जाएगी, आप दुआ करें माफ़ हो जाएगी। फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलती थी। हलावत ईमान क्या है, ये लुत्फ व सुरूर तो वही जानता है जिसे ये नियमत अजीमा मयसर है। कहाँ कुफ्र व शिर्क की तारीकी और कहाँ ईमान के नूर की हलावत व सुरूर। याद रखिए, हमेशा की कामयाबी की कुंजी यकीनन ईमान ही है। मुझे अपनी और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे स्नाइपर और मदनी चैनल के नाज़रीन, यानी हमारी यूँ समझे कि एक दास्तान इस वक्त जारी है। एक तरफ हम अपने आप को तस्वुर करें, घर में बैठे हुए आप इस वक्त मदनी चैनल देख रहे होंगे, हो सकता है आप डाइनिंग में बैठे हो, आपके खाने का वक्त है, आप देख रहे हैं, खाना हो सकता है आपके सामने हो, आपका एक कारोबार है, आप आए, एक इत्मीनानियत है आपके पास, दिल आपका मुतमईन है और आप बैठे हैं इस वक्त मदनी चैनल देख रहे हैं। मगर एक ऐसी बेचैनी जो हक की तरफ, हक के रास्ते को ढूंढने के लिए चल रहा है, एक फर्द, उसको तसव्वुर कीजिए कि वो शख्स 2-2 माह पैदल चलने का भी जहन रखता है कि मुझे कहीं से दिल के इत्मीनान का हुसूल हो जाए। और दूसरी तरफ यानी हमारा मामला ऐसा नहीं है, हमें घर बैठे हुए क्या क्या चीज़ें मिली और इस वक्त हमें अल्लाह ताला की इस नेमत का क्या एहसास होना चाहिए। बहरहाल ये इनकी इब्तिदाई बात थी, यानी यहाँ से ये बात पता चली कि हमारे मिलाद भाई ये शुरू में एक मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, फिर उस मज़हब से अपने दिल का करार ढूंढने के लिए दूसरे मज़हब को इख्तियार किया। अब दूसरे मज़हब को इख्तियार करने के बाद भी करार ना पाया। अब इनकी बेकरारी के करार के दिन कैसे आए और इन्हें करार भरा पुरवकार मुश्क बार मुअत्तर दामन इस्लाम कैसे मिला, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे नमाज अदा करनी है, मुझे ऐसे पेन बना दो ताकि पहन कर मैं अच्छी तरह से मेरी नमाज अदा कर सकूं। बड़ा बना दो, टाइट भी नहीं। तो मैंने उसे आप इस्लाम हो? उसने बताया हाँ जी। मैंने बताया, मैंने उनको पूछा मुझे एक कुरान दो आप। उन्होंने, मैं तो मलेशिया से हूँ जी, मैं कैसे आपको कुरान दे सकता हूँ। फिर भी उन्होंने बोला मैं कोशिश करूँगा, आपको मैं कुरान पाक भेज दूंगा। तो काफ़ी महीने के बाद उसने मुझे कुरान पाक भेज दी और मैं कुरान पाक को, जब कुरान पाक को हाथ लगाना तैयार था, मैं पढ़ूंगा, मैं सोचता था आम किताब है, औज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जब मैंने उसको खोला, फर्स्ट पेज पर लिखा था आप पहले साफ हो, सुतर हो, उसके बाद ये किताब खोल के पढ़ना। तो मुझे डर लग गई। इस किताब को उठा के घर लेके गया। घर पे जिस कैबिनेट है, मेरे जो कपड़े वगैरह, अपने पैसा वगैरह, ज्वेलरी वगैरह रखे, उसके ऊपर रखा। रोज़ाना वो किताब को देखता था मैं। जब शीशा खोला, किताब देखता था रोज़ाना। एक दिन होगा मैं भी पढ़ लूँ। तो पढ़ने के लिए मैं मस्जिद पे चला गया। मैंने पूछा एक इस्लामी भाई को, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, इस्लाम को समझना चाहता हूँ। तो उसने बोला रोज़ाना आप इधर आ जाया करो, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी किताबें दी और फिर भी रोज़ाना समझाते थे। मुझे डर लगता था क्योंकि जिस मज़हब पे मैं ताल्लुक़ रखता था उधर इस्लाम को हम बुरी नज़र से देखते थे। इस्लामी से जो इस्लामी भाई है उसके साथ दोस्त भी नहीं बनाते थे।
پھر میرے کافی دوست تھے جو پاکستان سے تھے, وہ سمجھاتے تھے ہمارا مذہب یہ ہے وہ ہے روزانہ. ایک دن اچانک میں بیٹھ رہا تھا, بیٹھ کر گناہ کر رہا تھا. اس وقت میلاد جلوس کا دن تھا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسمے منا رہے تھے. میں بینکاک پہ رہنے والا ہوں, ادھر صرف گناہ ہوتی ہے, ہم موج کرنا جانتے ہیں, مستی کرنا جانتے ہیں. کسی بندہ کوئی بھی آگے اپنے مذہب کے بارے میں اعلان نہیں کرے گا, کسی کو دعوت نہیں دے گا ادھر. میں نے اسلام بھائی کو پوچھا, ان کو میں نے پوچھا یہ کیا ہے, انہوں نے بتایا مجھے معلوم نہیں ہے. پھر مجھے دل پہ جاننے کی خواہش پیدا ہوئی. تو میں جدھر میں رہتا ہوں اس کے قریب پہ فیضان مدینہ ہے. فیضان مدینہ میں نے سوچا میں کیسے جاؤں. میں نے سنا تھا مسلمان کے مسجد پہ تو کوئی غیر مسلم جا نہیں سکتا ہے, ابھی میں کیا کروں. تو رات کے وقت تک انتظار کیا, رات تک سگریٹ پی کر باہر انتظار کر رہا تھا. تقریباً 11 بج گیا تھا, میں چلا گیا تو مسجد بند تھا, فیضان مدینہ کلوز تھا. تو ایک اسلامی بھائی اچانک آ گئے, میں نے بولا اسلامی بھائی کو, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے گاڑی پہ بیٹھا اور جدھر اپنے نگران شورا آئے تھے, نگران شورا رہ رہے تھے, اس گھر پہ لے کے گئے. نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ مدنی مشورہ فرما رہے. مدنی مشورے میں کسی نے آ کر بتایا کہ ایک شخص آیا ہوا ہے اور وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہے. نگران شورا نے فرمایا کہ بالکل لائیے انہیں سامنے. وہ شخص سامنے آیا. آنے کے بعد اس نے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ سے سوالات کیے. الحمدللہ عز و جل نگران شورا نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے, اور یہاں تک کہ نگران شورا کے جوابات سے وہ آنے والا شخص اس قدر متاثر ہوا کہ الحمدللہ عز و جل اس کے دل کے اندر جو بھی اسلام کے متعلق معلومات اسے لینا تھا, جو پوچھنا تھا, وہ ساری معلومات اس نے لے لی, اور اس کا دل جو تھا وہ اسلام پر مطمئن ہو گیا. الحمدللہ عز و جل اسلام لے آیا اور نگران شورا کے ہاتھوں پر وہ مسلمان ہو گیا. ماشاء اللہ. ایک ایس ایم ایس اس وقت آیا ہوا ہے, ٹنڈو آدم سے آیا ہے, انہوں نے سلام کیا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مدنی چینل اور دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے, جس نے مجھے جیل میں سے نکال کر امامت کے مسلح پر کھڑا کر دیا ہے. اللہ عز و جل میرے پیارے باپا جان کو اور ترقی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اتنی بڑی نعمت, اسلام کی نعمت, یہ نعمت کی قدر لازمی بات ہے اس شخص سے ہم سمجھ سکتے ہیں, یعنی مجھ جیسا شخص جو بائی بورن مسلم ہو, وہ اس شخص سے اسلام کی نعمت سمجھ سکتا ہے, اسلام کی نعمت کی قدر زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتا ہے جو بائی بورن نہ ہو. اس کو اسلام میں کنورٹ ہونا, اس میں مشقتوں کا آنا, اپنی کیفیات کا آنا, ان ساری چیزوں کے بعد جس شخص کو یہ نعمت ملی ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی. آئیے ہم اس کیفیت کا بھی کچھ بیان سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی مال نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا, دیکھو. میں یہ پوچھنے کے لیے گیا تھا, میں اسلام ہوں گا یہ بولنے کے لیے تو میں نہیں گیا تھا ادھر. پھر بھی اچانک میرے منہ سے یہ لفظ نکل کے آئے گی, جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ادھر کافی اسلامی بھائی بیٹھ رہے ہیں, کوئی چیئر پہ بیٹھ رہا ہے, مگر جو سب کا نگران ہے وہ نیچے بیٹھ رہا ہے. مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی بھی نیچے نہیں بیٹھتا. نیچے بیٹھنا یہ اپنے لائف سٹائل بھی نہیں ہے. وہ بیٹھ رہے ایسے چادر لے کر, ایسے ایسے کر رہے ہیں, اور ادھر پھول بھی تھا. تو ان کو میں نے ایک دو سوال پوچھی, مجھے اچھا لگا, اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا. اور اس دن سے دعوت اسلامی کے مال پہ میں کیسے آئے بھی بتایا, اس دن سے میں مسلمان تو ہو گیا ان کے ہاتھ. پھر بھی جدھر میں تھا نماز وغیرہ پڑھنا انہوں نے بتایا, اتنا دل نہیں لگتا تھا. ایک دن کال آیا, آپ کو ہمارے امیر نے نام دیا ہے. میں نے سوچا یہ بہت بڑا امیر ہوگا, مجھے کیا معلوم کون ہے امیر, ہم تو امیر پیسہ والے کو کہتے تھے. تو میں نے بولا اچھا تمہارا نام ہے محمد میلاد اتاری, امیر نے دیا ہے. سوچا ادھر ایک اسلامی بھائی تھے, ان کی وجہ سے میں دعوت اسلامی کے مال پہ آیا ہوں, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں. وہ اتنے اچھے تھے جی, ہر وقت یار میلاد بھائی کرتے گلے ملاتے تھے. میلاد رضا اتاری نے ڈیلی بیسس پر فیضان مدینہ بینکاک آنا شروع کر دیا. رات عشاء کی نماز کے بعد میلاد رضا اتاری بینکاک فیضان مدینہ آتے اور اسلامی بھائیوں سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے, علم دین سیکھتے,
نماز کے مسائل سیکھتے، نماز کے اذکار سیکھتے، غسل اور وضو کے طریقے سیکھتے۔ الحمدللہ عز و جل اس چیز سے میلاد رضا اطاری بہت متاثر ہوئے اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ علم دین سیکھنا شروع کر دیا۔ بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، روزانہ مجھے سمجھاتے تھے اور انہوں نے مجھے نماز بھی سکھانا شروع کر لی۔ مدنی چینل روز آن کرتے تھے اور پاپا جان روز کہتے تھے مجھے اپنے آپ اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس وقت میں نے وہ سنا اور میرے ذہن پہ یہ آ گیا، جو میں ڈھونڈ رہا تھا، جس مذہب کو میں جو روز میں امیجن کرتا تھا، کلپنک کرتا تھا، میں سوچتا تھا میں ایک دن یہ بنوں گا، وہ مجھے مل گیا۔ اسی دن سے آج تک میں روزانہ میرا دن تقریباً 5-6 گھنٹہ تو فیضان مدینہ پہ گزارتا ہوں۔ اسی طرح میں اسلام پہ آیا اور جو اسلام پہ آ کے معلومات کیا، مدینہ مدینہ ہو گیا۔ ایک دن میں چاہ رہا تھا ٹوپی پہن کر، مجھے ڈر لگتی تھی، میں ٹوپی بھی جب فیضان مدینہ جانے کے لیے گھر سے نیت کر کے نکلتا، میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب راستے پہ پہنچتا تھا تو میرے رشتہ دار پرانے دوست ملتے تھے تو میں نے ٹوپی فوراً چھپایا کرتا تھا۔ ایک دن 2 دن یہ کام کیا، تیسرے دن کے بعد مجھے لگا یار میں کتنے دن کر سکوں یہ کام، تو میں نے پہننا شروع کیا۔ تو یہ خبر میرے گھر کے میرے والد صاحب، والدین اور میرے بچوں کی امی کو بھی سب کو پتہ چل گیا اس دن سے، اور میرے بھائی جو لوگ ہیں سب نے چھوڑ دیا۔ پھر بھی الحمدللہ اللہ کی کرم فضل ہے، یاد سب کی آتی ہے بہت۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی انفرادی کوشش کروں، جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں جدھر ہے، سب کو یہ میرے دل سے دعا کرے آپ میرے لیے، تاکہ میں نیک بنوں دعوت اسلامی کے عمل پہ رہ کر، اور میرے ایمان بھی استقامت رہے، جتنے بھی پریشان ہیں میری دور ہیں، یہ دعا کریں۔ لٹیرے تھے جو ڈاکو تھے، جو خائن تھے، جو قاتل تھے، محافظ آج ان کو عزتوں کا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ فیصل اتاری، ان کا SMS موصول ہوا کہ انہوں نے سلسلے کے حوالے سے کچھ بات لکھی اور آخر میں انہوں نے یوں لکھا ہے کہ مدنی چینل پہ میلاد بھائی کی مدنی بہار سن کر قلبی سرور حاصل ہوا۔ بلال بھائی کا بھی ایک میسج آیا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل نے پوری دنیا میں مدنی انقلاب برپا کر رکھ دیا ہے، مدنی بہار سن کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچاؤں گا۔ تو بلال بھائی آپ انشاءاللہ سوجل بھی لکھ دیتے اس کے ساتھ۔ بہرحال ایک ہے اسلام کا قبول کرنا اور ایک ہے ایک شخص کا مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک عملی زندگی میں آنا ایک دوسرا قدم ہوتا ہے۔ غیر مسلم سے کسی شخص کا اسلام کے دامن میں آنا، اسلام کے دامن میں آنے کے بعد اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا، یہ ایک مزید یوں سمجھیے کہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل آپ مدنی چینل پر دیکھ ہی رہے ہوں گے ان کا جس انداز کا حلیہ اور جو ان کی صورت حال ہے، تو عملی میدان اسلام میں آنے کا انداز ان کا کیا تھا، آئیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، فیضان مدینہ نہیں دوسرے ایک مسجد جاتا تھا، تو ادھر کافی اسلامی بھائی تھے، وہ خوش تھے، نماز سکھاتے تھے، میں ان کو دیکھ کر نماز پڑھتا تھا، مزہ آتا تھا، اچھا لگتا تھا تب۔ اور انہوں نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھا جاتا ہے، تو جاتا تھا۔ ایک دن ان کو کہا، انہوں نے مجھے نماز اور آذان سب کچھ سکھا دی اور میں یاد کرنا شروع کر لیا۔ اور میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے نزدیک پر مسجد تھا، ادھر جا کے نماز پڑھتا تھا، ادھر کے کافی اسلامی بھائی بھی مجھے نماز سکھاتے تھے۔ اس طرح نماز بھی تقریباً ایک ماہ لگا، اس کے بعد تو کافی حد تک سیکھ لیا تھا اور نماز خود پڑھنا بھی شروع کر لیا تھا۔ قرآن پڑھنے کا بھی نیت بنائی تھی، مسجد پہ جا کے پوچھا میں کیسے پکڑوں قرآن کو اور کیسے پڑھوں۔ میرے پاس انگلش ٹرانسلیشن تھا جو اسلامی بھائی نے، جو ملیشیا والے اسلامی بھائی نے دیے تھے۔ تو جب ایک دن ڈیوٹی پہ گیا، ناک غسل کر گیا اور صبح کا فجر کا نماز بھی پڑھا تھا، اور گیا چیئر پہ بیٹھ کر قرآن پہلے فرسٹ پیج کھولا، ادھر پہ اکنالجمنٹ تھا، تھوڑی بہت پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پہ آیا تو ادھر پڑھا، اور اس کے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا جب میں قرآن سٹارٹ پڑھ رہا تھا، تو مزہ آ گیا۔ میں نے اور سوچنے لگا کہ اتنا بڑا قرآن ہے، لوگ حافظ کیسے بنتے ہیں، تو انشاءاللہ میں بھی بنوں گا، یہ سوچ کر میں وہ انگلش والے ٹرانسلیشن کو یاد کرنا شروع کر لیا۔ اور داڑھی
میری کافی حد تک اس سے بڑا لمبا تھا. ایک دن میرے مالک نے کہا کہ مجھے تو تیرے داڑھی سب مڑوا دے. تو میں نے بولا یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک اسلامی بھائی کے ساتھ جا کے پوچھا, انہوں نے بتایا جی آپ کام کر رہے ہو, مجبوری ہے تو کاٹ لو, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں ان کے بات پہ آ کر پورا کاٹ لی. اور فیضان مدینہ آنا عجیب سا لگا, ابھی میں کیسے جاؤں بغیر داڑھی کا, اور بال بھی مڑوا لی تھی. میرا ایک دوست تھا جس کو اچھی نوکری ملی تھی, مگر وہ نوکری انہوں نے کہا کہ آپ کا داڑھی کاٹو, داڑھی شریف آپ کاٹ دو, اچھے تنخواہ ملے گی. مگر انہوں نے وہ داڑھی نہیں کاٹی اور کافی حد تک صبر کر لی. اس سے بھی بہتر نوکری ان کو مل گئی. یہ ذہن میری بات پہ آ گئی. تو پھر میں وہ کمپنی پہ جایا, پھر واپس چلا گیا میرے کام پہ. تو انہوں نے بتایا آپ یہ ہو جی وہ ہو جی, روزانہ تھوڑی بہت تنگ کرتے تھے. میں نے سوچا میں کام ہی چھوڑ دوں, تو میں نے کام چھوڑ دیا. الحمدللہ اللہ عز و جل اللہ نے اس سے بھی بہتر راستہ فرمائی. اور جو اپنے اسلامی بھائی تھے فیضان مدینہ پہ اپنے دعوت اسلامی کے مبلغین تھے, ماشاءاللہ ایک بات میں دل سے عرض کر, جب نماز سیکھنے کے لیے جاتا تھا, جن اتنے عمر تک ہوا کافی لوگ, اتنے لوگ کو دیکھے, کافی جگہ بھی گھوما, مگر جس کا جو ایمان کیا کہتے ہیں تازہ حالت پہ کسی کو ہی نہیں دیکھا. جب وہ ان کے ساتھ بات کرتا, وہ صرف ایک بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے گا. یہ روزانہ انکریجمنٹ تھی میرے لیے. اور اس طرح میں نے نماز روزانہ نماز ادا کرنے کا دل بھی آہستہ آہستہ لگنے لگا. اور جب مدنی چینل دیکھتا تھا تو مجھے کیا اچھے لگتی تھی اسلام کے بارے میں, جب یہ حدیث مبارک سے جو انسان کی مثال آتے ہیں. اور ہمارے پاپا جان کا رسالہ پڑھتا تھا, سب سے پہلے رسالہ تو میں نے سمندری گنبد پڑھا. تب وہ رسالہ کھول کے پڑھا, مجھے خود کو میں شیم ہو گیا, یار میں کیا کرتا تھا میرے ابو امی کے ساتھ, اور ادھر کیا لکھا ہے, اور یہ ہے اسلام. جو میں کیا سوچتا تھا اسلام یہ نکلا. اور اس کے بعد کافی حد تک ایک رسالہ, دو رسالہ, اور اپنے ایک دن میں نے بیٹھ کر ویب سائٹ پر اپنے مفتی صاحب کا ایک کیا کہ میسج سنا تھا. ادھر انہوں نے فرمایا کہ نماز کیسے ادا کیا جاتا ہے, اور حدیث پاک میں یہ ہے وہ ہے. مجھے بہت اچھے لگی. میں بھی سوچا, میں نے جا کے کہا کہ میں بھی عالم دین بنوں گا انشاءاللہ. اور اتنا اچھا لگتا تھا کیونکہ اسلام پہ آپ کو ہر طرح کی, ہر صورت کی مثال مل جاتی ہے. تاکہ لاسٹ ٹائم میں نے جو رسالہ پڑھا تھا استنجا کیسے کیا جاتا ہے, ماشاءاللہ ادھر بھی وہ لکھا ہے. میں سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ جی یہ کیا ہے. اور میں نے اپنے بچوں کی امی کو بھی کافی حد تک جا کے بتاتا تھا. سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بڑا مدنی گلدستہ دے دیا آپ کو میلاد رضا نے. ان کا نام کیسے رہا, کہ میلاد رضا کیوں ہے, ابھی ہم نے یہ نہیں بتایا. ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں بتائیں گے کہ یہ میلاد رضا کیوں ہے. خیر ہم نے یوں تو بتا دیا کہ یہ میلاد رضا کیوں ہے. یہ میلاد شریف کی برکت ہے, جلوس میلاد کی برکت ہے. اور باقی نام کس نے دیا, کیا ہوا, ان کی کیفیت کیسے ہوئی, آئے کیسے, یہاں کیسے آئے, تربیتی کورس میں ہے تو کیا ہوا ہے, کیا پایا ہے, کیا کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہماری رہتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک مدنی پل یہ بھی دیا کہ وہ قرآن پڑھنا. دیکھیں اب کیسی پیاری نعمت ہے, ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں. ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھ سکتے ہیں, مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی آ سکتے ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر بھی آ سکتے ہیں. اور ایک جستجو قرآن پڑھنے کی طرف بڑھنا. پہلے انہوں نے پچھلے جو ہم نے ان کے چند مناظر وغیرہ جو سنے تھے, ان کی جو چند گفتگو کے پہلو سنے تھے, اس میں بھی بیان کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح حاصل کیا. مہینے لگے, پھر دیکھا تو پڑھا, پھر اس کو پڑھنا, اس کی ایک ہیبت کا, بیٹھ جانا, پھر آنا, وہ کیفیت. اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور اس کی رغبت کے حوالے سے کیا ہی اچھا ہو ہم بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی نیت کر لیجئے. اور اسی طرح اسلام کی تعلیمات کو جب ہم قریب سے پڑھتے ہیں تو بعض چیزیں ہمارے ذہن میں بہت سے وسوسے ہوتے ہیں, بہت سی چیزوں کو ہم شدت سمجھتے ہیں, بہت سی چیزوں کو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. اور جب انہوں نے سمندری گنبد پڑھا تو اسلامی تعلیمات کہ اسلام ایسا پیارا دین ہے, والدین کے ایسے حقوق بیان کرتا ہے, والدین کی ایسی قدر کا بیان کرتا ہے, ان کے ذہن میں بات پیدا ہوئی. اور انہوں نے استنجا کرنے کا طریقہ جو رسالہ ہے وہ تک پڑھا تو اس سے متاثر ہوئے کہ دین متین نے تو ہر معاملے کے اندر ہمیں تعلیمات دی ہیں, اور اسی کے مطابق ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. ان کا ابتدائی
جو معمولات تھے اس میں قربانیاں بھی انہوں نے دی اور ابتدائی تعلیم کا بھی ان کا سلسلہ یوں جاری رہا، اور اس انداز سے یہ گویا یوں سمجھے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے لیکن ابھی پاکستان نہیں آئے. یہ آ چکے ہیں، ہماری کہانی میں ابھی پاکستان نہیں آئے. آئیے ان کو پاکستان پہنچاتے ہیں. اور پاکستان پہنچانے سے پہلے ایک اور بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مدنی چینل پر جنہیں دیکھا جاتا ہو، جنہوں نے ان کا نام رکھا ہو، ان سے پہلی ملاقات کے وقت ان کی کیا کیفیت تھی. آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور مدنی چینل دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا. سب سے اچھا تو صلو علی الحبیب بابا جان کہتے تھے، اور ہم صلی اللہ تعالی علی محمد یہ سب سے اچھے لگتی تھی. اور ان کے انداز میں سوچتا تھا پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں وہ کہتے کہ باپا باپا باپا. اور کافی اسلامی بھائی تھے، آپ لوگ کیوں باپا باپا کے نعر لگا رہے ہو، یہ کہنے والے بھی تھے. میں بھی یہی سوچتا تھا ہاں یار کیا بات ہے. اور ایک دن میں اسے ہی اللہ کی رحمت ہے میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی پاکستان جاؤں. اور اپنے اسلامی بھائی بھی کہتے تھے کہ آپ جاؤ ادھر، آپ سیکھیں گے، سب کچھ سیکھیں گے آپ. ایک نہ ایک مسئلہ ہر وقت ایک نہ ایک ہوتا تھا. اور جب آنے سے پہلے بھی میرا 2-3 مسئلہ تھا. روزانہ کہتے تھے. ایک دن ایک ریسٹورینٹ پہ گیا، کھانا کھا رہا تھا، ایک اپنے عاشقان رسول اسلامی بھائی تھے. میں ایسے ہی بات کر رہا تھا یار میں بھی کاش جا کے کچھ سیکھوں، ادھر پاکستان جا کر کچھ سیکھوں یار. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے کرم فرمائے میں ضرور جاؤں گا. اور آہستہ آہستہ رمضان آ گیا. سب نے بتایا کہ جی آپ کا تو سب سے پہلا رمضان ہے جی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور میرے استاد تھے جو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں، نماز وغیرہ مسائل وغیرہ حل کرتے اپنے، انہوں نے روز کا آپ کب جائیں گے. ایک دن ایک اسلامی بھائی نے آ کے کہا، اور انہوں نے کہا میں نے ویزا اپلائی کرنے کے لیے گیا، ویزا بھی نہیں ملی اور تھک گیا. میرا تو نصیب میں نہیں ہے ادھر فیضان مدینہ آنے کا. اور اپنے اسلامی بھائی تھے بینکاک کے جو مدنی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا آپ کا پاسپورٹ دے دیجیے، ہم ویزا لگا کے لے کے آ دیتے. انہوں نے لے کے گیا، 2-3 دن کے اندر ویزا بھی لگا کے لے کے آ دے. اور ویزا لگ گیا جی. پھر اتنا مصیبت آگے کھڑی ہوگی، جب جانا چاہ رہا ہوں یہ کام وہ کام یہ کام وہ کام کرتے کرتے رمضان کا تقریباً 10 روزہ گزر گیا. اور روزانہ میں رات بھر نہیں سوتا تھا، یہ خواہش رکھ کر دعا کرتا تھا رات کو. اور تہجد بھی ادا کرنا شروع کر لی رمضان سے. اور جب تہجد پڑھا، صلاۃ التوبہ پڑھا، اور یا اللہ جتنا میرے مسائل ہے، میرے فیملی کا میٹر ہے، اور پاکستان جانا، ویزا بھی لگ گیا، یا اللہ دعا تھی ویزا بھی لگ گئی، ابھی میرا ٹکٹ بھی بن جائے، یہ دعا پہ شروع کر لے. اور روزانہ ایسے کر تقریباً 20 رمضان تک وہ کافی حد تک میرا ٹھیک ہو گیا تھا. الحمدللہ عز و جل 25 رمضان پہنچا، اسلام بھائی نے آگے کی ابھی آنے والے بدھ پہ آپ پاکستان جا رہے ہو. تو میں نے بولا اور مسئلہ تو پھر پیچھے پڑ رہا ہے. تو اپنے بھائی نے کہا کہ جی جتنا بھی مسئلہ آپ چھوڑ دو، ادھر جاؤ، آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائیں گے. پاکستان پہ اتنے محبت اور پیار کرنے لوگ ہیں، آپ کو مدینہ ہو جائے گا. یہ کہا میں نے جو بھی ہو میں چلا جاؤں گا. یہ سوچ کر ادھر آ گیا، پاکستان پہنچا. تو جس دن میں فیضان مدینہ پہ آیا، باہر پہ سیکیورٹی گارڈ تھا، یہ تھا وہ تھا. میں تو سوچتے حیران ہو گیا، اتنے لوگ تھے. اور سب سے پہلے جب میں رمضان پہ ادھر آ گیا تو لوگ جتنے ادھر پہ عوام تھے اس پہ نوجوان کو دیکھا، سب یوتھ تھے جی، 90 20 25. آپ کو کدھر بھی سنسار کے کونا پہ آپ جدھر بھی جاؤ، جو اللہ کی عبادت کے لیے یہ عمر والے کوئی بھی نہیں ملے گا. میں یہ دیکھ کر شوق ہو گیا. اس کو پوچھوں تو یہ بولتا ہے کوئی اسلامی بھائی تھے بیرونی ملک کے، کوئی فرانس کا ہے 19 20 عمر کا، اور کوئی 25 کا. جتنے اسلامی بھائی تھے پاکستان سے ڈفرینٹ جگہ سے آئے ہوئے، وہ بھی 20 25 30 کا. بہت مزہ لگا الحمدللہ عز و جل. میں سوچا تھا اور ایک امیر پاپا جان سے بھی ملاقات ہوگی اور میں یہ بات کہوں گا وہ بات کہوں گا. دل پہ یہ تھا کہ جی میں بات کر پاؤں گا. بات بھی بہت لوگ سے کی تھی. جب ان کو ملنے کے لیے گیا حاجی رکن شورا کے ساتھ، تب کہا میں سوچا تھا کہ ان کو دیکھوں گا. پیچھے سے تو میں دیکھ رہا تھا. جب انہوں نے بابا جان آگے میں ان کے، مجھے پتا ہی نہیں مجھے کیا ہو گیا. میں نے نہ بابا جان کے صورت کو دیکھ سکا، ایسے ہی میں رہا. ان کے ہاتھ کو الحمدللہ ان کے ہاتھ بھی پکڑنے کی سعادت حاصل ہوئی. ماشاءاللہ بابا جان نے فرمایا ویلکم. پہلے ہی نیت کر لیا تھا کہ میں آج سے میری خود کی صلاح اور ساری لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا. یہ تو نیت تھی. اب وقف مدینہ کی نیت بھی کر لی تھی. ادھر آ گیا. جب پاپا نے ویلکم کہا، میں نے سوچا چل آج سے تو دعوت اسلامی کا ہو گیا. الحمدللہ آج تک ابھی تربیتی کورس پہ
जगह ले रहा हूँ, और अपने जो पढ़ाते हैं उस्ताद साहब वो भी बहुत सब्र करके अच्छे अंदाज से पढ़ाते हैं माशाल्लाह। बहुत जो साथ में पढ़ते हैं वो भी बहुत प्यारे इस्लामी भाई हैं। मैं सोचता था कि एक दिन एक इस्लामी भाई को जाके पूछा, इधर ही रहते हैं, यार क्यों इतना नॉर्मल चीज़ पढ़ाते हैं, ये भी जाके पूछा। उन्होंने बताया कि जो अपने अमीर अहले सुन्नत के ज़हन है ना, वो जनरल सबको देख कर पढ़ाते हैं। उजाला ही उजाला कर दिया देखो। आपको किधर भी नहीं मिलेगी, उधर तो जिसको भी जाओ एक ना एक पट्टी मार के चला जाता है। मगर ये फैज़ान मदीना के मॉल है, सब जी जो कहते हैं प्यारे भाई मदीना, ये जब बुलाते हैं, जब आपको प्यास लगी हुई हो, जब वो बुलाएंगे आपका प्यास बुझा हो जाएगा माशाल्लाह। बहुत खुश हूँ मैं इधर, और सबसे गुजारिश है मेरे लिए दुआ करें। और जो गैर इस्लामी है, जो नॉन मुस्लिम है, उनके लिए मेरे तरफ से ये इंकरेजमेंट है और ये कॉलिंग है। हम बुक्स को देख कर जज नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर क्या है ये जानने के लिए आपको खुद इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। आपको इस्लाम कबूल करना एक नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आपको दावत इस्लामी के मोल से ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। आपको इतने मीठे लोग मिलेंगे, आप मदीना हो जाएगा, आप पूरे दुनिया को भूल जाएंगे। आप सोचेंगे कि जीने का मकसद मिल गया और मरने के बाद भी जन्नत मिल गया आपको। इस दौर पर, ये 21st सेंचुरी पर कौन आपको बोलेगा कि बेटा तू तेरे ईमान की हिफाजत कर? कौन बोलेगा आपको ये बोलेगा कि तू पढ़ाई कर, डिग्री बना, तू PhD बन, तू डॉक्टर बन। ये ध्यान देने वाले बहुत है। कोई भी नहीं है कि जी तू अच्छा पर्दे पे पर्दा रख कर बैठ, दूसरे को तकलीफ ना पहुंचा। ये सिर्फ ध्यान देने वाला हमारे पापा जान है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अब्दुल रहमान ये खुशाब से हैं। सुभान अल्लाह। सिलसिला मदनी इनकलाब को देखकर ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह आपका ईमान ताज़ा रखे। कोई आप अच्छी नीयत भी भेज देते अब्दुल रहमान भाई हमें खुशाब से, आप खुशाब से हमें खुश कर देते। कोई ऐसी चीज़, एक आपको अभी SMS सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह SMS करना चाहिए। अभी एक आध SMS के बाद वो बयान करूँगा। वो एक इस्लामी भाई का और का SMS आया है कि ये इनका नाम नहीं लिखा हुआ, अपना नाम भी लिखें, शहर का नाम भी लिखें, अपनी कुन्नियत भी बयान कर दीजिए, क्या हर्ज है। मतलब अब यूँ लिख दीजिए अबू ज़ियाद मोहम्मद इमाद अत्तारी, अब इस तरह कर आप दे दीजिए कुन्नियत। तो आप इसी तरह इनका नाम वगैरह कुछ भी नहीं, इन्होंने भी इसी तरह का तासुर दिया कि मीराद भाई के मदनी बहार देखकर ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन आमीन। एक बहुत ज़बरदस्त SMS आया है, मदनी चैनल के नाज़रीन भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो मुर्तज़ा भाई भक्कर से इनका SMS आया है कि मदनी चैनल का सिलसिला तवज्जो से देख रहा हूँ। मीलाद भाई की मदनी बहार की बरकत से कल्बी कैफियत तब्दील हो गई और नीयत की है कि अब सिर्फ मदनी चैनल ही देखूंगा। मदनी चैनल की बरकत से बहुत सी नाइत्तिफाकियाँ दूर हो जाती हैं, इत्तिफाक पैदा हो जाता है, इत्तेहाद पैदा हो जाता है। मदनी बहार की बरकत से मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे मदनी काफिले में सफ़र की इजाज़त अता फरमा दी। इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको साबित कदमी फिद दीन अता फरमाए, हमें भी साबित कदमी फिद दीन अता फरमाए, हम सबका खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमाए और जुलूस मीलाद की बरकत से हमें बक़िए पाक में मदफन भी अता फरमाए। बहरहाल वो आपकी मदनी बहार, आपके वालिद साहब को भी मैं कहूँगा कि आप ने इतनी नेकी का काम किया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। और दीगर वालिदैन को भी कह देता हूँ मैं कि आप भी इजाज़त अता फरमा दीजिए। आपके बच्चे की उम्र अगर 22 साल है, मदनी मरकज़ की तरफ से जो तरकीब है मदनी काफ़िलों में सफ़र की, उसकी कम अज़ कम उम्र जो है वो 22 साल हो। उस 22 साल की उम्र के अंदर इनके मदनी काफ़िलों के सफ़र की तरकीब बन जाएगी। SMS वाले ज़्यादा हो गए, कॉल वाले नाराज़ ना हो जाएं, एक कॉल तो फ़ौरन सुना दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अतारी है, उकाड़ा के शहर हवेली लक्का से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह मदनी इनकलाब ये बहुत ही प्यारा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो इस्लामी भाई जो मदनी माहौल से मुतासर होकर वाबस्ता हुए,
ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے کہ ہم دعوت اسلامی میں کیسے آئے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دعوت اسلامی کس انداز میں دنیا بھر میں الحمدللہ دین اسلام کا کام کر رہی ہے. تو میں اس مدنی انقلاب کے یہ جو سلسلہ ہے بہت پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ میں مبارکباد پیش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. اس سلسلے میں آپ اپنی جو مدنی بہاریں وہ بھی ریکارڈ کروائیں. اور دوسرا میں یہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کیجیے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریے خصوصاً. انشاءاللہ ذرا آپ دیکھیں گے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ حل ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکاڑا سے آپ نے ہمیں کال فرمائی, جزاک اللہ خیرہ. یہاں میں کچھ باتیں آپ سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی, جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں. اور آپ نے جو مدنی بہار دیکھی ہو اس مدنی بہار سے اگر آپ کا کچھ ذہن بنا نا, جس طرح ہمارے اسلامی بھائی نے, جن کی ہم نے آپ کو عرض کیا نا, ان کے والد صاحب نے قافلے کی اجازت دے دی, میرا قافلوں میں سفر کا ذہن بنا, دین کی خدمت کا یوں ذہن بنا. آپ خود سمجھے نا, وہ اسلامی بھائی بھی اس میں بیان ہوا نا, اکاڑا والے اسلامی بھائی, کہ وہ اسلامی بھائی جو انہوں نے انفرادی کوشش مستقل کرتے رہے, میلاد بھائی کرتے رہے, آج بینکاک سے آپ کے فیضان مدینہ میں آ گئے میلاد بھائی. تو اب یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہمارا کیا ذہن بنا. آپ بالکل ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں, حوصلہ افزائی کے میسج فرمائیں. ایمان کی تازگی آپ کو نصیب ہوئی, جن کو دیکھ کر نصیب ہوئی. لازمی بات ہے جو ایس ایم ایس کر رہا ہے ہمارا استاد ہے, وہ اپنی قلبی کیفیت بیان کر رہا ہے. اب ایک شخص کا کفر کی تاریخیوں سے اسلام کی روشنی میں آ جانا, کیوں اس سے محبت نہ ہوگی, کیوں اس میں آپ کے ایمان کو تازگی حاصل نہ ہوگی. یہ ساری چیزیں ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ کوئی اچھی سی نیت آپ بھی کر لیجئے. میں نے یہ ذہن بنایا میں اتنے دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھنے میں سستی تھی, قرآن کی اہمیت یاد یوں سمجھ میں آتی ہے. اب میں قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھا کروں گا, میں فلاں مدنی انعام پر عمل کروں گا. تو اس انداز کی اگر آپ کی کوئی نیت ہمیں مل جائے تو ہم اس کو دیکھ لیں. اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات بیان کی کہ یہ دعوت اسلامی میں آیا تو نوجوانوں کو دیکھا. ابھی بھی میرا خیال یہ سارے قافلہ تربیتی کورس والے آپ نے اسلامی بھائی, قافلہ کورس, ان میں مجھے کوئی بڑا نظر نہیں آ رہے. شاید سفید بال میرے دادا ہوں ان میں, جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی بھی شاید نہ ہو. تو یہ سارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نوجوانوں کی ایک تعداد, اور اتنی بڑی تعداد, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف ہوا. اب آئندہ مدنی انقلاب میں ہم آپ کو اعتکاف نہیں دکھائیں گے, ہم آپ کو اعتکاف کے حوالے سے ایک چھوٹا سا شعبہ مدنی انقلاب کے طور پر دکھائیں گے. چلیں آپ کو تھوڑا سا تجسس اور تھوڑا سا غیر تجسس کے ساتھ ہنٹ دے کر ہم نے رکھا ہے, اور آپ آئندہ ہمارے اس سلسلے کا انتظار فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ وہ باپا کے ویلکم پر انہوں نے لبیک کہہ دیا ہے, تو آپ بھی فیضان مدینہ آ جائیے اور اس کورس کے ہونے والی برکتوں کو پائیے. ساتھ ہی ساتھ کئی غیر مسلموں کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ کتابیں پڑھنے اور دیکھنے سے یہ ساری چیزیں آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے, آپ عملی طور پر قریب آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں گے. بلکہ انہوں نے تو یوں بولا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. صحیح کہہ رہے, سمجھ میں اسی کو آئے گا کہ جب آپ اس اسلام کی برکتوں کو کما حق حاصل کر پائیں گے. اس وقت تربیتی کورس میں انہوں نے کیا کیا پایا, کیا کیا سیکھا, کیا کیا سنا, آئیے یہ بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایک دن قافلے پہ گیا تھا ادھر آ کر انفرادی کوشش پر, تو ہمارے نگران تھے, میں حیران ہو گیا ان کو دیکھ کر. جب مسجد میں پہنچے انہوں نے تلاوت کرنا شروع کر, بیان بھی کرنا شروع کر لیا. میں تو تھوڑا دل پہ عجیب سا لگ رہا تھا فرسٹ ٹائم میں. اور پھر انفرادی کوشش کرنے کے لیے ہم مغرب سے عصر سے پہلے باہر گئے. وہ جس کو بھی کتنے لوگ نیگلیکٹ کرتے ہیں, وہ بولتے کہ ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. جب وہ مجھے یہ رسپونڈ کریں گے مجھے دل پہ عجیب سا لگتا تھا. اور ادھر پہ ایک بزرگ تھے, نہ وہ اچھا بول پاتے تھے, اور ان کو بھی ہم نے دعوت دی. اور رات کو وہ انتظار کر رہے تھے گیٹ پہ. جب میں گیٹ کے اندر گیٹ کی طرف گیا, انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے مجھے دعوت دی, میں آ گیا. انہوں نے بتایا کہ میں بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ اتنا پیارا ماحول ہے. انہوں نے بتایا تو مجھے ابھی تو پورا 100% جتنا میرا ڈاؤٹ تھا, جو میرا پرسنل ڈاؤٹ ہے وہ پورا دور ہو گیا. اور
الحمدللہ دعوت اسلامی نے پورے دنیا پر دھوم مچائے گا، یہ تو 100% شیور ہے. آپ دیکھتے رہیے، ایک دن آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے. میں تربیتی کورس میں ہوں اور ہمیں سب کچھ سکھایا جاتا ہے. ایک نماز کی احکام وہ بھی ڈیٹیل پہ آپ کو سکھائے، آپ کو پوری طرح سے جتنا بھی آپ کی ڈاؤٹ ہے، کوشچنس ہے، وہ پوری کلیئر ہو جائے گی. اور جب پانی نہ ہونے کے صورت پہ کیسے کیا جائے تیمم، اور نماز کیسے ادا کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے جی، اور جیسے ہم دوسرے کو دعوت کیسے دیا جائے، انفرادی کوشش کیسے کیا جائے، اور قرآن کیسے پڑھا جائے. الحمدللہ مجھے اردو بھی پڑھنے نہیں آتی تھی. اللہ عز و جل میرے مرشد کی کرم سے ابھی میں اردو بھی تھوڑی بہت پڑھنا شروع کر لیا. اور ہر طرح کی جو مسائل ہے، اور آپ نے جو آ کے سکھاتے ہمارے ٹیچر ہے جو نماز کے احکام وغیرہ، وہ بہت پیارے انداز سے ہمیں سمجھاتے ہیں. جب وہ فرسٹ ٹائم آئے تھے ابھی دل بھی لگ گیا، ان کے پیچھے پڑ گیا دل بھی. بہت آپ کو ہر طرح کی مثال ڈیٹیل بھی مل جاتی ہے، اور جو آ کے سمجھاتے ہیں وہ ریئل دعوت اسلامی ہے. جو ہمیں آ کے پڑھاتے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں اور میں خود کو دیکھتا ہوں، مجھے لاج آتی ہے یار میں بھی ادھر بیٹھا ہوں اور میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے ہے. اور سب کو انکریج کرتا ہوں، ہر اسلامی بھائی کو، مدنی چینل کے ناظرین اور جتنے اپنے پیارے اسلامی بھائی ہیں جس نے یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے تعلق بھی رکھی ہے، اور کسی کو ٹائم بھی نہیں ملا ہوگا، جب ٹائم ملے تو آپ 63 ڈیز کا تربیتی کورس ہوتا ہے ادھر، آپ بھی آ جائیے، شامل ہو جائیے، اور آپ بھی پورے آپ کے نماز کے احکام، کیسے نماز ادا کیا جاتا ہے وہ بھی سب سیکھ لیں. یہ ہوتا ہے جی، ہمیں نماز بھی اچھے درست طرح انہوں نے بتایا. مجھے یہ تو ہم جب نماز پڑھتا تھا پہلے جتنا سیکھ لے زبانی یاد کرتا تھا، قرآن پڑھنے نہیں آتی تھی. اور بعد میں پتہ چلا کہ اگر میں نے اس کو نہیں پڑھا میری نماز نہیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ ادھر پوری طرح سے آپ کو سکھایا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. ابھی کورس بھی کافی دن ہو گیا، تقریباً 10 دن ہو گیا کورس کرتے ہوئے. اور جس دن میں پہلے داخل ہوا تھا، جب ہمارے ایک اسلامی بھائی آئے تھے جو سکھانے کے لیے، انہوں نے پہلے چیز بتایا کہ صبر. پھر انہوں نے ایک بات بتائی، مجھے بہت اچھا لگا، صبر کیسے کیا جاتا ہے. ادھر میں نے صبر کرنا اچھی طرح سے سیکھ لیا. اور ابھی جب کورس مکمل ہوگا الحمدللہ، اگر اللہ اس وقت تک میں رہا تو انشاءاللہ بینکاک میں جا کر، یا اللہ تعالیٰ نے جدھر بھیجے الحمدللہ ادھر جا کر انفرادی کوشش تو کرنا ہے. اور میری پورے قوم جو میرا قوم ہے ان کو بھی جا کے، ہمارے قوم اور اسلام تو پورا نیو ہے، ان کے لیے نہ کچھ تعلق بھی نہیں ہے، انہیں بھی جا کے اسلام کیا ہے بتانا ہے. اور اگر انشاءاللہ ٹائم ملا تو پھر آنا ہے، اور کافی جتنے کورس ہے وہ بھی سیکھنی ہے، یہ ذہن بنائے. اور جتنا سیکھا اس کو پوری طرح سے عمل کرنا، اور مدنی انعامات کا اور فکر مدینہ کے ساتھ اس کو پور کرنا، یہ اچھی طرح سے سیکھ لی. انشاءاللہ یہ کرتے رہوں گا. کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. میٹھے شہر مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں، تو ایک آدھ ایس ایم ایس آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. عاطف بھائی ہیں، یہ گجران والا سے انہوں نے سلام کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میراث بھائی کی مدنی بہار کی برکت سے دعوت اسلامی کی محبت دل میں گھر کر گئی، اور نیت کی ہے کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے، یعنی نیت کی ہے، سفر کی نیت ہے. تو آپ نے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں نیت فرمائی ہے. سلسلہ مدنی انقلاب دیکھ کر دل مدینہ مدینہ ہو گیا، اچھی اچھی نیتیں کی، جذبہ نصیب ہوا انشاءاللہ عز و جل. آج کے بعد دن میں 2 مرتبہ مسجد درس دیا کروں گا. اب یہ آپ کا نام بھی نہیں ہے، آپ کا کو پہچان بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اب کتنی مرتبہ دیتا تھا. مطلب یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ 3 مرتبہ دیتے تھے تو 2 مرتبہ دے رہے ہیں، لیکن اگر یوں بھی ہو جاتا کہ میں نہیں دیتا، درس نہیں دیتا تھا، سننے کی بھی پابندی نہیں تھی، اب 2 مرتبہ دوں گا،
تو آپ کا کرنٹ اسٹیٹس ہمیں صحیح مل جاتا اور آگے کا آپ کی جو فیوچر پلاننگ ہے وہ بھی ہمارے پاس پوری صحیح اپڈیٹ ہو جاتی. ابو حامد، یہ ویسے نگران شورا کی بھی کنیت یہی ہے ماشاء اللہ، انہوں نے پوری کنیت کے ساتھ لکھ کر بھیجا ہے نام. ابو حامد محمد خالد اتاری، مدنی بہار کی برکت سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی میں یکمشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. مبارک ہو آپ کو ابو حامد بھائی، یعنی آپ یہ سمجھے آپ نے ہماری وہ اس سلسلے کے دیکھنے کے بعد اگر یہ نیت فرمائی ہے تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے زندگی میں کبھی نہ کبھی. اور امیر اہل سنت کی عادت کریمہ اس معاملے میں دیکھیے تاریخ آپ لے لیتے ہیں. زندگی تو ویسے ہی بہت مختصر، اگر آپ تاریخ بھی دے دیں گے اور آپ نے ایس ایم ایس ہمیں کر ہی دیا ہے 12 ماہ کا، اگر تاریخ کا بھی ایس ایم ایس فرما دیجیے. ابو حامد بھائی آپ نے کنیت والی بات بھی قبول فرما لی، کنیت بھی لکھ کر بھیجی ہے، نام بھی لکھ کر بھیجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی نیت بھی لکھ کر بھیجی ہے. ابھی جو انہوں نے بات بیان کی وہ اس تربیتی کورس میں کیا کیا سیکھا. اب تربیتی کورس میں انہوں نے سیکھا، اب انہوں نے اپنے یوں مطلب فرمائے میں صبر سیکھ چکے یہ میلاد بھائی، تو اب یہ شروع میں انہوں نے صبر سیکھ لیا ہے، اب آگے پتہ نہیں کیا کیا سیکھیں گے. انفرادی کوشش کے مناظر کچھ آپ نے ان کے دیکھے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انفرادی کوشش کے لیے دوسرے مقامات پر بھی چلے گئے اور یہ ساری چیزیں جو مطلب ان کے جو معمولات تھے ان میں سے کچھ چیزیں آپ نے دیکھی اور بہت کچھ دیکھنے سے باقی ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے فرمایا تھا، آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے. کبھی نماز کے احکام سکھائے جا رہے ہیں، کہیں تیمم کا انہوں نے تذکرہ کیا. اب یہ تیمم کے بارے میں مجھ کو ایک چٹکلا یاد آ گیا. وہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ ہو رہا تھا تو اس سلسلے میں لازم بات ہے سلسلہ ختم ہوتا ہے تو بات چیت بھی کچھ ہوتی ہے، تو یہ سلسلے کے دوران میں انہوں نے موضوع چلا تھا وہ جی شاید ایسا ہی کچھ ہوا تھا. تو انہوں نے ایک مدنی پھول یہ بیان کیا کہ وہ ہم یہاں پڑھتے تھے گلستانی جوہر میں پڑھتے تھے، زبان طالب العلمی کے اندر مسجد میں پانی ختم ہو گیا تو ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ پانی نہیں ہے، وہ کر لو، وہ کر لو. تو وہ کہتے رہ گئے، پھر کسی نے توجہ دلائی وہ آپ تیمم کا تو نہیں کہہ رہے، تو پھر ان کو یاد آیا یہ تیمم کیا کہہ رہے ہیں. تو یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے، اس کو تممم اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے ہوں گے. تو میلاد بھائی نے اگرچہ اس کا اظہار نہیں کیا مگر یہ کہ وہ یہ مشکل کام بھی سیکھ ہی گئے ہیں، یعنی ہم آج تک اپنے نام یہ نہ سیکھ پائے، یہ کام بھی سیکھ گئے اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. ایک اور کال لے لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین اتاری تھائی لینڈ کے شہر بینکاک کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل ہمارے میلاد رضا اتاری جو اس وقت باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عز و جل تربیت کے حوالے سے تشریف فرما ہے اور ان کا سلسلہ الحمدللہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل میلاد رضا اتاری یہاں بینکاک فیضان مدینہ بھی الحمدللہ رمضان شریف بھی گزارا اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ یہ آتے رہے. ان کا جذبہ اس قدر نیکیوں کا تھا الحمدللہ کہ شروع رمضان سے جب تک یہاں رہے 26 رمضان تک، کیونکہ 27 رمضان کو یہ باب المدینہ پہنچے تھے، الحمدللہ روزانہ بلا ناغہ یہ آذان اور اقامت کی ذمہ داری انہوں نے سنبھال رکھی. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ عز و جل یہاں عاشقان رسول ان کا درس و بیان سننے کے انداز اور ان کے تلاوت قرآن پاک کے جب سماعت کرتے تھے اس انداز کو دیکھ کر یا نعت شریف سننے کے انداز کو دیکھ کر یا دعا کے اندر ان کی جو رقت کی کیفیت ہوتی تھی، رقت بڑی کیفیت ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر یہاں کے عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل بہت متاثر ہوتے تھے. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ بینکاک میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگتا ہے جس میں میلاد رضا اتاری بھی الحمدللہ تشریف فرما ہوتے تھے. میں نے یہ چیز دیکھی الحمدللہ عز و جل کی اس قدر ذہین ہیں کہ ایک مرتبہ اگر انہیں کوئی صورت دہروا دی جائے تو یہ دوبارہ سنا دیا کرتے تھے. الحمدللہ عز و جل یہاں نماز سیکھی عربی کے اندر اور قرآن پاک اپنا کافی حد تک درست کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اور انہیں مخلص دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم سب کو
نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے اور مدنی کاموں کے حوالے سے اللہ عز و جل ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عاشق حسین بھائی تھائی لینڈ سے آپ کی تشریف آوری, مرحبا, خوش آمدید جی آیانو. جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے, دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آپ نے ان اوصاف کو بیان کیا, میرے علم میں اگرچہ یہ بات تھی میں بھی بھول گیا, انہوں نے بھی ریکارڈ نہیں کرائی تھی, اور وہ بلال بھائی نے بتایا تھا مجھ کو, یہ انہوں نے اذان و اقامت کا ان کا سلسلہ جاری رہا, آپ نے توجہ دلا دی. اور ایک اور ایس ایم ایس آیا ہے کہ عبداللہ عطاری سلسلہ مدنی انقلاب مجھے بہت پسند آیا, میلاد رضا بھائی کی بہار سن کے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور صرف مدنی چینل دیکھوں گا. مبارک ہو عبداللہ بھائی آپ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, اور اس طرح آپ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. اور نماز کے لیے اگر آپ استقامت پانا چاہتے تو دوسروں کو دعوت دینا شروع کریں نا. مدنی انعام ہمارا جو امیر علیہ سنت نے دوسرا مدنی انعام دیا نا, اس میں 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کی, اور نیز کم از کم کو 2 کو دعوت دے کر لے کر آئے. اب دعوت دینے والے بن جائیں گے نا, نیکی کی دعوت عام کریں گے. ایک تو مدنی انعام کا عمل بھی ہے, اچھی نیتوں کے ساتھ, رضا الہی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے, دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی نیت سے, نیکیوں کی طرف بلانے کی نیت سے آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ثواب بہت زیادہ ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی نماز کی استقامت مل جائے گی. مزید کال لے لیجئے. میلاد بھائی کی مدنی بہار سے دل کو بہت خوشی ملی. میری نیت ہے کہ میں جلدی تربیتی کورس کروں گا انشاءاللہ. میرے لیے اللہ کی رضامندی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودگی کی خاطر دعوت اسلامی میں استقامت کی دعا فرما دیجیے, اور مراد آباد میں فیضان مدینہ بننے کی دعا بھی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کورس کی تاریخ بھی اگر آپ بھیج دیتے تو مدینہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال لے کر پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میں شبیر حسین بول رہا ہوں بحرین تو. سر میں نے ابھی یہ پروگرام چل رہا ہے ملاد بھائی کا, اس کو دیکھ کر بہت آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, اور خود اپنی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے پرانے مسلمان ہو کے تو کہاں بھٹک رہے ہیں. تو یہ مدنی چینل ہمارے دیش میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ بہت ایک نمونہ دین سیکھنے کا, اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ بہت ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دن دگنی رات چگنی مدنی چینل کو ترقی دے, اور ہمیشہ یہ چینل قائم اور دائم رہے. اور ہم بہت خوش ہو رہے ہیں, اور پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ کے ہم رو رہے ہیں کہ ہم کدھر ہیں اور یہ دین ہمارا کدھر ہے, کتنے ہم لوگ پیچھے ہیں اور کتنے بد نصیب ہیں. اور یہ مدنی چینل کی وجہ سے ابھی بہت سارا ہمارے لوگوں میں فرق پڑ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور بیرین سے آپ نے نیت کی, اور ماشاء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو رقت کی نعمت عطا فرمائی. آپ بھی عملی میدان میں آ جائیے, کوشش فرمائیے, آپ کے لیے بھی دروازے کھلے. انہوں نے تو آپ کو دعوت دی نا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے, آپ بھی آ جائیں, اڑ کر آ جائیے, ویزا لگائیے, پہنچ جائیے, اور تربیتی کورس کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. مسجد بنو تحریک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا